کہ سندھ میں جو ہے وہ گندم چوہے کھا گئے ہیں. چوہے نہیں کھا گئے، یہ تھری سٹوجز کھا گئے ہیں. جی عمران خان صحیح کہتا ہے، یہ تھری سٹوجز ہیں، یہ تین چوہے ہیں، زرداری اور مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف. آپ واقعی چوہے اور گندم کھا گئے پورے پاکستان کی. 22 روپے والی گندم کہاں گئی ہے؟ وزیر اعظم صاحب کہاں مر گئے ہو، کہاں کھپ گئے ہو گے؟ آپ کے کپڑے کب کس نے بیچنے ہیں ہمیں بتا دیں، آپ کے کپڑے کب اتارنے ہیں، کیونکہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. آپ نے تو آٹا سستا کرنے کے لیے، اپنے کپڑے بیچنے کے لیے اور مائک ہلا کر قوم کو پھدو بنایا تھا. وہ بھٹو کہاں مر گیا جس کے پورے سندھ میں جو ہے وہ گندم ختم ہو گیا. لوگ لائنوں میں لگ کے ایک دوسرے کو لتیڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں. مریم نانی جھوٹی، آپ کا چچو جو ہے وہ انتہائی گندے جھوٹ بول رہا ہے. کپڑے بھی نہیں بیچ رہا بلکہ ملک بیچنے کے اوپر تولا ہوا ہے. فضل الرحمان نشئی صاحب، آپ بھی جاگو، مہنگائی مکاؤ مارچ کیا تھا. لوگ بھوک سے آٹا نہیں مل رہا، لوگ مر رہے ہیں. اور سندھ میں جو ہے وہ لاکھوں من گندم جو ہے وہ چوہے کھا گئے ہیں. وہی گندم ہے جو کسان سے 2200 روپے من خریدتے ہیں اور آج وہ گندم ختم ہو گئی ہے. آپ یہی گندم کسان سے 22 روپے من خریدتے ہیں اور آج وہ گندم 7000 روپے من پہ پہنچ گئی ہے. یہ سندھ کے علاقہ میر پور خاص پہنچا اور وہاں پہ جب پہنچا تو آپ نے وہ حالت دیکھی کہ وہ سستا آٹا تو نہیں ملا. البتہ 5 بچوں کے باپ کو موت اور جنازہ ضرور اٹھانا پڑا، لیکن بھٹو زندہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام گوہر سیال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل. ناظرین، یہ ایک سندھ کا علاقہ ہے میر پور خاص، جہاں پہ ایک انسان، ایک والد جو ہے اپنے بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے سستے آٹے کی جو ہے وہ لائن میں لگتا ہے اور اس لائن میں لگے ہوئے تقریباً اسے 5-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں، لیکن سستا آٹا نہیں ملتا. میر پور خاص سندھ کا علاقہ ہے جہاں پہ بھٹو زندہ ہے. روٹی کپڑا مکان جس کا منشور تھا پیپلز پارٹی کا، لیکن بھٹو پتہ نہیں کہاں زندہ ہے، مر گیا ہے، کھپ گیا ہے. لیکن وہاں پہ غربت ضرور ہے اور اس کی علامت آپ نے کل دیکھی جب ایک سستا آٹا کا ٹرک پہنچا اور ایک غریب شخص جو کہ 5 بچوں کا باپ بتایا جا رہا ہے، جب وہ آٹا لینے جاتا ہے تو لیکن آٹا تو نہیں ملا، لیکن موت ضرور اسے مل چکی ہے. لیکن بھٹو زندہ ہے. روٹی نہیں ملتی، بھٹو زندہ ہے. آٹا نہیں ملتا، بھٹو زندہ ہے. کپڑے بیچنے والے نے پتہ نہیں کہاں بھٹو زندہ رکھا ہوا ہے. وہ جو لوگ بھوک سے غربت سے اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا رہے، لیکن بھٹو زندہ ہے. تو میر پور خاص جو ہے وہ سندھ کا علاقہ ہے جہاں پہ سستا آٹے کا ایک ٹرک آتا ہے. لوگوں کو اعلانات کیے جاتے ہیں کہ بھٹو زندہ ہو گیا اور سستے آٹے یہاں پہ پہنچنا شروع ہو گئے. ہوس، پیٹ کی ہوس اور بھوک جو ہے وہ مٹانے کے لیے کس طرح وہ آیا ہوگا، اپنے بچوں کو دلاسا دے کے آیا ہوگا، اپنی بیوی بچوں کو دلاسا دے کے آیا ہوگا کہ میں آپ کے لیے سستا آٹا لینے جا رہا ہوں. شناختی کارڈ کے اوپر آٹا ملنا شروع ہوگا. اور یہ وہی گندم ہے جو کسان سے 2200 روپے من خریدتے ہیں اور آج وہ گندم ختم ہو گئی ہے. آپ یہی گندم کسان سے 22 روپے من خریدتے ہیں اور آج وہ گندم 7000 روپے من پہ پہنچ گئی ہے. یہ کون کہاں کھپا رہا ہے؟ اس وقت تو گندم جو ہے کھیت میں رول رہی ہوتی ہے، کوئی لینے والا نہیں ہوتا. وہاں پہ جو بیپاری حضرات ہیں وہ من مانیاں کرتے ہیں، جو فوڈ انسپیکٹرز ہیں، جو فوڈ کی جو ہمارے فوڈ ہاؤسز ہیں، وہ تو اس وقت گندم آپ کو نہیں خریدتے. 2200 روپے من آپ نے خریدی گندم اور آج 7000 روپے من گندم پہنچی. غربت جو ہے وہ اس قدر بڑھ گئی کہ کل ایک بیچارہ جو اپنے بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے سندھ کے علاقہ میر پور خاص پہنچا اور وہاں پہ جب پہنچا تو آپ نے وہ حالت دیکھی کہ وہ سستا آٹا تو نہیں ملا. البتہ 5 بچوں کے باپ کو موت اور جنازہ ضرور اٹھانا پڑا، لیکن بھٹو زندہ ہے. کپڑا روٹی مکان پہاڑ میں جائے، بھٹو زندہ ہے. اور 40 لاکھ من گندم جو کہ بارش کی نظر ہو گئی تھی، 40 لاکھ ٹن جو گندم ہے وہ سندھ میں چوہے کھا گئے ہیں. یہ بہت بڑی خبر آپ نے سنی ہوگی کہ سندھ میں جو ہے وہ گندم چوہے کھا گئے ہیں. چوہے نہیں کھا گئے، یہ تھری سٹوجز کھا گئے ہیں. جی عمران خان صحیح کہتا ہے، یہ تھری سٹوجز ہیں، یہ 3 چوہے ہیں، زرداری اور مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف. آپ واقعی چوہے اور گندم کھا گئے پورے پاکستان کی. 22 روپے والی گندم کہاں گئی ہے؟ کوئی حساب ہے کسی کے پاس؟ سمگل کر دی آپ نے، نوٹ کما لیے، جو کرنا. لیکن غریب آج کل کہ آٹا نہیں مل رہا. آٹے کے ریٹس بتا دیں. سندھ پاکستان کے جو علاقوں میں گندم پیدا ہوتی ہے ان لوگوں سے 2200 روپے من خریدی جاتی ہے گندم، اور آج وہی گندم نہیں مل رہی. آج وہی غریب جو ہے بلک رہا ہے. غریب کے بچے روٹی کھانے کے لیے
اپنے باپ کے آٹے کے ساتھ انتظار کرتے رہتے ہیں، لیکن آٹا نہیں پہنچتا، ہانڈی نہیں پکتی، روٹی نہیں پکتی، مکان تو بھاڑ میں گیا۔ جب لوگوں کے پیٹ کی ہوس نہیں پوری ہوتی تو آپ تھری اسٹوجز گندم کھا گئے ہو، آٹا کھا گئے ہو، ملک کھا گئے ہو، ڈیزل کھا گئے ہو، پیٹرول کھا گئے ہو، دالیں کھا گئے ہو، چاول کھا گئے ہو، سب کچھ کھا گئے ہو، لیکن وہ پتہ نہیں کپڑے کب بیچنے ہیں۔ مریم چاچا آپ کا جو چچو ہے، مریم نانی آپ کا جو چچو ہے، بہت جھوٹ بولتا ہے، بہت جھوٹ بولتا ہے۔ معذرت کے ساتھ جو ہے مجھے کہنا پڑ رہا ہے، مجھے دکھ ہے اس مرد کا، اس جو جاں بحق ہوا ہے، جس کے 5 بچے ہیں میر پور خاص میں، وہ بیچارہ جاتا ہے وہ گندم آٹا لینے کے چکر میں ہوا، جس کے 5 بچے ہیں میر پور خاص میں، وہ بیچارہ جاتا ہے وہ گندم آٹا لینے کے چکر میں، اور وہاں پہ اتنی لمبی لائن ہوتی ہے کہ اچانک جو ہے وہ بھگدڑ مچتی ہے، اور وہ بھگدڑ مچنے کے ساتھ ہی اس کے اوپر لوگ چڑھ جاتے ہیں اور وہاں پہ جاں بحق ہو جاتا ہے۔ کاش شہباز شریف آپ کی بیٹی، آپ کی بھتیجی، آپ کا بیٹا، آپ کی اولاد ان لائنوں میں لگ کر آٹا خریدتے۔ میں اس وقت خوش ہوتا جب شہباز شریف جو ہے وہ چادر اور شرٹ پہن کر جو ہے وہ لائن میں لگتا اور آٹا خرید کر اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو روٹی کھلاتا، تو میں تب خوش ہوتا۔ ہاں، ہمارے ملک کا جو حکمران ہے وہ بھی لائنوں میں لگ کے آٹا خرید رہا ہے، ہمارے ملک کا جو وزیر خارجہ ہے وہ بھی لائنوں میں لگ کے آٹا خرید رہا ہے، ہمارے ملک کے 3 سٹوجے جو 3 چوہے ہیں وہ بھی لائنوں میں لگ کے آٹا خریدتے، میں تب خوش ہوتا۔ میں تب کہتا کہ واقعی پاکستان کے اندر قانون بھی ہے، انصاف بھی ہے۔ کون کرے گا یہ انصاف؟ کس نے کہا ہے؟ بھٹو زندہ ہے، 70 سالوں سے بھٹو زندہ ہے، لیکن غریب غربت سے مر گیا ہے۔ آٹا نہیں ملنے کی وجہ سے میر پور خاص سندھ کے ایریا میں ایک غریب جو ہے وہ مر جاتا اور بچے اس کے بھوکے بیٹھے ہیں۔ کوئی گیا ان میں سے کسی نے کچھ کیا؟ اور کوئی آیا اس وقت کوئی جو کہے کہ جی میں ان کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں اور میں ریاست کا جو حکمران ہوں اور میں ان کے گھر میں آٹا پہنچاؤں گا، ان کے غم میں شریک ہوں گا؟ کوئی نہیں جائے گا۔ سرداری صاحب، آپ بھی جو ہے وہ ویل چیئر پکڑ کے آٹے والی لائن میں لگے، اور وزیر اعظم جناب شہباز شریف، آپ کی کمر کی تکلیف ٹھیک ہو گئی تو آپ بھی لائنوں میں لگ کے آٹا خریدیں۔ مولانا فضل الرحمان، آپ بھی اگر حلوے سے فری ہوئے ہیں تو آپ بھی لائنوں میں لگ کے آٹا خریدیں، اور ملک کے عام شہریوں کے ساتھ جو غریب غربا چکی میں پھنس چکے ہیں، آپ بھی ان کی لائنوں میں کھڑے ہو کے آٹا خریدیں۔ لگ پتہ جائے مریم نانی آپ کا چاچو بہت ہی جھوٹ بولتا ہے، آپ کا اسحاق ڈار بہت ہی جھوٹ بولتا ہے، آپ کا رانا ثناء اللہ بہت ہی جھوٹ بولتا ہے۔ وڑوے میاں پیچھے سانو چور پائے گئے، واقعی اب چور پائے گئے، پیچھے وڑوے میاں سانو چور پائے گئے۔ میاں صاحب واپس آؤ، آپ کا بھائی چور پڑ گیا ہمیں۔ میاں صاحب واپس آؤ، آپ کا قریبی دوست زرداری ہمیں چور پڑ گیا ہے۔ میاں صاحب واپس آؤ، لندن چھوڑو، واپس آؤ، یہاں پہ مولانا فضل الرحمان ہمیں ڈاکو پڑ گیا ہے۔ تو یہ حالت ہو چکی ہے آپ کے ملک کے اندر کہ لوگ روٹی کے اوپر لڑائیاں لڑیں گے۔ ملک میں کرائم کی ریشو اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، لوگ غربت سے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے اوپر بھی آٹا چھین کے لے جاتے ہیں۔ لوگوں کے گھر میں بالٹی جو ہوتی ہے جس کے اندر آٹا رکھا جاتا ہے خالی پڑی ہیں، اور جب بھوک آتی ہے تو وہ جرم کرنے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہ حالت راز ہے یار، یہ کچھ ہو چکی ہے آپ کے ملک کے اندر کہ لوگ روٹی کے اوپر لڑائیاں لڑیں گے۔ ملک میں کرائم کی ریشو اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، لوگ غربت سے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے اوپر بھی آٹا چھین کے لے جاتے ہیں۔ لوگوں کے گھر میں بالٹی جو ہوتی ہے جس کے اندر آٹا رکھا جاتا ہے خالی پڑی ہیں، اور جب بھوک آتی ہے تو وہ جرم کرنے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہ حالت راز ہے یار، یہ کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں۔ مریم اورنگزیب آپ بھی جھوٹ بولتی ہیں، کیوں نہیں آٹے سستے کی جو ہے وہ تقسیم صحیح کر پائے؟ مجھے یہ بتا دیں مریم اورنگزیب، مریم نانی اور باقی جو دیگر ہیں، کہ آپ نے سستا آٹا کس کو کہا؟ کیا موت کو سستا آٹا بول دیا؟ اب 5 بچوں کی کفالت ان کی کون کرے گا؟ پہلے تو وہ لائن میں لگ کے آٹا خریدنے آیا تھا، اب تو آپ نے ان کا جو بابا ہے، جو ان کے ارمان تھے، وہ بھی چھین لیے۔ تو بہت دکھ ہوا اس وقت جب ریاست کے اندر یہ 3 سٹوجز آئے، تو اس وقت آٹا لائنوں میں مل رہا ہے۔ اور اللہ معاف کرے، رب پروردگار ہے، وہ رزق دینے والا ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ رزق کا جو وعدہ ہے وہ میرا ہے۔ میرے اللہ جو غریب ہیں ان کی آسانیاں عطا فرما۔ آپ کا وعدہ ہے میرا مالک، آپ کا وعدہ ہے کہ میں بھوکا کسی کو نہیں رکھوں گا۔ میرا مالک آپ انصاف ہیں، آپ کے پاس عدل ہے، میرے ملک میں عدل نہیں ہے،
آپ انصاف کرنے والے ہیں، آپ پروردگار ہیں، آپ رازق ہیں، آپ رزق دینے والے ہیں. خدا کے لیے میرے مالک میرے ملک کے اندر جو غریب ہیں ان کو سستا کھانا پرووائڈ کر دیں. اپنی غیب سے، اپنی غیبی طاقت سے، اپنے غیب کے خزانے سے میرے ملک کے اندر جو آٹے کی بحران ہے وہ میرا مالک وہ پورا کر دے. میرا مالک مجھے کوئی امید نہیں ہے اس ریاست کے اندر جتنے بھی سٹوجز بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن غریب مر گیا ہے، وہ کپڑے نہیں بیچے اس نے ابھی تک. وہ پروٹوکول ایسے ہی ہیں، کھربوں کے پروٹوکول کے اوپر خرچ ہوتے ہیں لیکن غریب کو آٹا نہیں ملتا. بہت دکھ بھری کہانی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ چاہا کہ میں اپنے جذبات آپ تک پہنچاؤں، اور اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے.